یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کی تاریخ یعنی 18 ذی الحجہ، بقرعید کی 18 تاریخ، اور خاص کر یہ 2023 کی بقرعید کی جو 18 تاریخ ہے، دن جمعہ، یہ جو جمعے کا دن ہے اور 18 تاریخ ہے، اس تاریخ میں امام حسین کے خالو حضرت عثمان ذو النورین کی شہادت ہے، یعنی جمعے کا دن اور 18 تاریخ عثمان غنی کی شہادت۔ اور آج 18 تاریخ اور بڑی تاریخی بات، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج، اور یہ کہہ لیجیے پہلا حج کر کے جب واپس ہو رہے تھے تو غدیر خم کے موقع پر، غدیر خم ایک جگہ ہے، اس جگہ پر پانی کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پڑاؤ ڈالا، یعنی ٹھہرنے کی جگہ بنائی۔ جتنے صحابہ کرام حج کے لیے ساتھ میں گئے ہوئے تھے، سب کے سب وہیں پر رک گئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا گیا۔ ممبر جو تھا وہ اونٹ کا کجاوا تھا، یعنی اونٹ کا کجاوا تھا، اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، یعنی اسی 18 تاریخ ذی الحجہ کی 18 تاریخ واپسی، یعنی حج کی واپسی کے موقع پر غدیر خم میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ تمام صحابہ اکرام، یعنی جو آج میں حدیثیں سنانے جا رہا ہوں، اس کے تمام راوی ہیں، تمام حدیثوں کے اکثر حدیثوں کے ایک راوی ہوتے ہیں، حضرت انس بن مالک، حضرت جابر، حضرت مولا علی، حضرت عمر، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، یعنی الگ الگ ایک راوی، دو راوی۔ لیکن یہ جو آج کی حدیثیں، یعنی 18 ذی الحجہ کی حدیث پاک میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس کے ایک دو راوی نے، ایک دو صحابہ اکرام نے نہیں سنا یہ حدیث پاک، بلکہ تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ اکرام، جس میں ہم سب کی ماں ام الخیر، ام المومنین میں سے 9 زوجہ ازواج مطہرات کی، تمام صحابہ اکرام، جلیل القدر صحابی، اس میں صدیق اکبر بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان ذو النورین بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، تمام صحابہ اکرام، عشرہ مبشرہ، وہ جو جن کو دنیا میں ہی میرے آقا نے جنت کی بشارت دے دی، وہ صحابہ اکرام بھی موجود۔ تو 1.5 لاکھ صحابہ اکرام میں سے آپ یہ پہلے سمجھیں کہ ہو سکتا ہے سب کی توجہ نہ ہو، مان لو، لیکن تقریباً آدھے لوگوں کی توجہ ہوگی، اور ہم سب کا ایمان و عقیدہ ہے وہ صحابہ اکرام ہمارے تمہارے جیسے مسلمان نہیں تھے، ان سب کی توجہ میرے آقا کی طرف تھی۔ اس وقت میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک تو رب کی دی ہوئی کتاب، اور ایک اپنے اہل بیت، یعنی اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ رہا ہوں۔ ایک تو قرآن اور ایک اہل بیت۔ جب بات اہل بیت کی آئی تو کسی نے عرض کیا، حضرت زید بن ارقم جلیل القدر پرانے صحابی، شروع کے صحابہ خلیفہ، ایمان لانے والے میں سے، ان سے کسی نے پوچھا کیا ازواج مطہرات اہل بیت میں نہیں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آتی ہیں، لیکن اس وقت جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ نہیں ہے، یعنی اہل بیت میں آتی ہیں، لیکن اس وقت جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس میں نہیں آتی۔ الگ الگ طرح کے سوال ہوتے ہیں، تمام مجمع جب ہوتا ہے اس میں الگ الگ لوگ سوال کرتے ہیں، الگ الگ ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں یہ سوال بھی پیدا ہوا۔ اس میں یہ بات آئی جب یہ کہا کہ اور یہ بھی میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو ان کو مضبوطی سے تھامے رہے گا، وہی صحیح راستے پر رہے گا، وہی راہ راست پر رہے گا، تو وہی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور ان دونوں میں سے کسی نے ایک کو پکڑا تو وہ گمراہ ہو جائے گا، چاہے وہ صرف قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگا لے، اہل بیت کو چھوڑ دے تو بھی گمراہ، اہل بیت کو ماننے لگا، قرآن پاک کو چھوڑ دیا تو بھی گمراہ۔ یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا
किधर? आपने इरशाद फरमाया अली कहाँ? तवज्जो चाहूँगा, बड़ी प्यारी बात। तमाम सहाबा किराम में नाम आया अली कहाँ? मौला अली हाजिर होते, या रसूलल्लाह गुलाम हाजिर। तो सहाबा किराम तमाम सहाबा किराम थे। सबसे पहले ईमान लाने वाले भी सहाबी रसूल। लेकिन मेरे आका ने क्या इरशाद फरमाया? हदीस पाक के अल्फाज, हाथ पकड़ा, मौला अली का हाथ उठाया और उठाने के बाद कहा मन कुन्तु मौला फहादा अली बिन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। कहने का मतलब ये है जो जिसको मैं मानता हूँ वो मौला अली उसे मानते हैं, और जो मुझसे प्यार करता है, जो मुझसे मोहब्बत रखता है, वो मौला अली से मोहब्बत रखता है। और दूसरे लफ्जों में ये कह लिया जाए, उसी हदीस पाक में दूसरी जगह इरशाद फरमाया, ये भी कह दिया मेरे आका ने, जो मुझसे बुग़्ज़-ओ इनाद रखता है वो अली से बुग़्ज़-ओ इनाद रखता है, और जो अली से बुग़्ज़-ओ इनाद रखता है वो मुझसे बुग़्ज़-ओ इनाद रखता है। और फिर यहीं तक बस न की, बल्कि मेरे आका ने फिर दुआ के लिए हाथ उठाए और अर्ज़ किया है परवरदिगार, जो अली से बुग़्ज़-ओ इनाद रखते हैं, ऐ परवरदिगारा मैं भी उनसे बुग़्ज़ रखता हूँ, ऐ परवरदिगारा तुम भी उससे बुग़्ज़-ओ इनाद फरमा। तो कसम खुदा के आप अंदाज़ा लगाएं कि अली की मोहब्बत नबी की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत रब की मोहब्बत। और इसी में बस नहीं, इसको मुखालिफीन में से आप लोगों ने शायद सुना होगा, तैमिया का नाम आता, इमाम उसको जिसको लोग इमाम मानते हैं, इमाम इब्ने तैमिया ने कहा नहीं ये हदीस गलत है, जिसको 1.5 लाख सहाबा किराम ने सुना, किसी ने कोई लबकुशाई ना की, उसके बारे में उसने अपनी हदीस अपनी किताब में लिख दिया है कि ये हदीस मोतबर नहीं। अब हम किसको मोतबर माने? एक हदीस पाक नहीं बल्कि 10, 12 हदीस पाक अलग अलग रावियों ने लिखा, अलग अलग मुहद्दिसीन ने लिखा है इस हदीस पाक। मन कुन्तु मौला फहादा अली मौला, किसी ने लिखा फ़अली मौला, यानी मन कुन्तु मौला फ़अली मौला किसी ने लिखा, किसी ने फहादा अली मौला लिखा। तो पता चला ये हदीस पाक सच्ची हदीस पाक है, और सच्ची क्यों ना होगी? सिद्दीक़ अकबर भी मौजूद, मौला अली भी मौजूद, और यही नहीं उस्मान गनी भी मौजूद। उस्मान गनी के बारे में मेरे नबी ने कहा जिधर उस्मान होंगे उधर हक होगा। मौला अली के बारे में कहा जिधर अली होंगे उधर सच होगा। ये नहीं कहा कि अली सच के साथ होंगे, कहा अली जिधर होंगे उधर सच होगा। आप अंदाजा लगाए कि अली जिधर खड़े हैं उधर ही सच है, उस्मान जिधर है उधर ही वही हक है। और हज़रत उमर भी मौजूद है, सिद्दीक़ अकबर भी, ये दोनों सहाबी रसूल खड़े हो जाते हैं, और खड़े होने के बाद बस नहीं करते बल्कि जाते हैं अली मुबारक हो, अली मुबारक हो। किसी के दिल में कोई कैफियत पैदा नहीं हुई कि ये कैसे अली के बारे में कह दिया। किसी सहाबी ने ये ना सोचा सिद्दीक़ अकबर के बारे में कहना चाहिए था, किसी के दिल में ख्याल ना आया कि उमर को कह देते, किसी के दिल में ये बात पैदा नहीं हुई कि उस्मान ज़ुन्नुरैन से 2 बेटियां मेरे नबी की थी उनके निकाह में, उनके बारे में क्यों नहीं कहा? किसी की लबकुशाई की हिम्मत किसी ने दिल में ख्याल ही पैदा ना किया, बल्कि दोनों सहाबी रसूल खड़े हो जाते। सिद्दीक़ अकबर उमर फारूक खड़े होते, अली मुबारक, और उमर हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा ऐ अली सुन लीजिए, जिसका तू मौला, तू मेरा भी मौला, और तू सिर्फ मेरा ही मौला नहीं तमाम मोमिनीन का मौला। उसी जगह पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा। आप अंदाज़ा लगाएं, जो इनाद रखने वाले कोई और होते हैं, किसी सहाबी रसूल की शान में गुस्ताखी करने वाले कोई और होते हैं। अलग अलग रिवायतें, यानी इस कदर मज़बूत हदीस पाक है कि इस कदर सहाबी रसूल का हुजूम हो, और कैसा मौका कि अगर किसी से कोई गुनाह हो चुका था तो हज में जाके ख़त्म
حج کر کے واپس ہو رہے، تو غدیر خم، اس کو ایک فرقہ عید غدیر کے نام سے یاد کرتا ہے، لیکن اس کی زیادہ پرانی دلیل نہیں ہے عید غدیر کی، بہت سالوں سے نہیں کہا جا رہا عید غدیر، بہت زیادہ سال نہیں ہوئے عید غدیر کو کہتے ہوئے، لیکن غدیر خم کا لفظ جب میرے آقا نے حج فرمایا سن 10 ہجری میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری انتقال 11 ہجری میں ہوا، 10 ہجری میں حج فرمایا، وہ وقت تھا، وہ جگہ تھی غدیر خم جگہ کا نام۔ حضرات محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولا علی کی شان اگر کوئی بیان کرے، اہل بیت کا ذکر اگر کوئی کرے، تو آج تو جگہ جگہ کہہ دیا جاتا ہے یہ تو رافضی ہو گیا، یہ تو شیعہ ہو گیا، تو کہنے والے کچھ بھی کہہ دیا کرتے ہیں، لیکن جہاں پر کوئی بھی ذکر کسی کا رب کا ذکر ہو رہا ہو، ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہو، اگر اہل بیت کا ذکر نہ ہو تو ذکر ادھورا معلوم ہوتا، ذکر نامکمل معلوم ہوتا۔ یہ بھی قرآن بھی آپ پڑھیں گے تو قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر پورا قرآن حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے، اور پورے قرآن کو اگر دیکھا جائے، قرآن پاک میں بہت ساری آیتیں اہل بیت کی شان بیان کر رہی ہیں، کہیں پہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، تمام قرآن پاک کی آیتیں کریمہ ہیں، تو ہم یہ سمجھ لیں کہ 18 ذی الحجہ مولا علی کا میرے نبی نے ہاتھ پکڑا تھا اور بلند کیا، اور جس کو نبی نے بلند کیا سارے لوگوں کی زبانیں کھنچ جائیں گی گرانے کے لیے، زبانیں کھولتے کھولتے، لیکن کوئی گرنے والا نہیں، اس کو نبی نے بلند کیا، اور وہیں پر میرے نبی نے کہا تھا مولا علی کے بارے میں کہ ولایت کا دروازہ ہے، ولایت کا در ہے، ولایت یہیں سے شروع ہوتی۔ حضرات محترم، آج ہم سمجھ لیں علی ہیں تو ولی، جتنے ولی ہیں وہ علی سے، اور علی ہے نبی سے، ہم سب یہ سمجھ لیں کبھی بھی ذی الحجہ کی 18 تاریخ آ جائے تو شہادت عثمان غنی بھی منائیں، ان کی یاد بھی منائیں، اور خاص کر آج تو جمعے کا دن ہے، جمعے کا ہی دن تھا، 40 دن مسلسل روزہ رکھتے ہوئے گزرے، اور میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ کی روشنی میں بتا دوں کہ عثمان غنی کو شہید کرنے والے 3 الگ الگ سمتوں سے بلائے گئے، 3000 لوگ آئے شہید کرنے کے لیے، آئے اس وقت مولا علی موجود تھے، ان کو واپس دے دیے، چلے گئے، پھر تیسرے دن پھر وہ پلٹ کر کے آ گئے، اور آ گئے صحابہ کرام، بہت سارے صحابہ کرام موجود تھے، عثمان غنی امیر المومنین تھے، عثمان غنی سے کہا آپ مجھے حکم دیں میں انہیں ختم کر دوں، قتل کر دوں، عثمان ذوالنورین نے کہا نہیں، یہ پاک زمین ہے، اس میں خون نہیں بہنے دیں، اور 3 علاقوں سے 3 سمتوں سے کیوں بلائے گئے؟ وہ غلبائی لوگ تھے، 3 سمتوں سے اس لیے بلائے گئے تھے یہاں قتل کر دیے جائیں گے، جب یہاں سے 3 سمتوں میں لاشیں جائیں گی تو انہیں بدنام کیا جائے گا، مولا عثمان کو یعنی عثمان ذوالنورین کو بدنام کیا جائے گا۔ حضرات محترم، مولا عثمان وہیں پر خاموش ہو جاتے کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، دوسرا دن ہوتا ہے، خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، عثمان حضرت عمر فاروق بھی ہیں، حضرت صدیق اکبر بھی ہیں، خواب میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں عثمان بہت پیاس لگی، عثمان ذوالنورین نے کہا یا رسول اللہ آپ پیاس تو لگی، کل انشاءاللہ کل کا روزہ میرے ساتھ، کل کا روزہ میرے ساتھ افطار کرو گے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ عصر کا وقت تھا، ادھر کچھ روایتوں میں الگ الگ روایتیں ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو بھی کہہ دیا تھا کہ حفاظت کرنا، لیکن وہ اپنے گھر پر، کچھ صحابی رسول دروازے پر یعنی دروازے کی طرف پہرا بھی دے رہے تھے، لیکن وہ غلبائی پیچھے سے اندر گھس جاتے ہیں، پیچھے سے گھس کر آتے ہیں، ایک تلوار کا وار کرتے ہیں۔ روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ کی بیوی زوجہ محترمہ جو تھی
جاتی پہلے وار میں. اس کے بعد دوسرا وار کیا، داہنا ہاتھ کٹ جاتا ہے. عثمان ذوالنورین نے کہا یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے جس کو میرے نبی نے کہا تھا یہ میرا ہاتھ ہے، عثمان کا نہیں بلکہ میرا ہاتھ. پھر رب تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا تھا، پھر کہا تھا ید اللہ فوق ایدیہم، جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ رسول کا ہاتھ نہیں، عثمان کا ہاتھ نہیں، بلکہ رب کہہ رہا تھا میرا ہاتھ ہے. وہ ہاتھ ہے اسے الگ نہ، اس کی بے حرمتی نہ کرو. پھر اس کے بعد 9 وار کیے جاتے ہیں، 9 وار کیا. عثمان غنی کو شہید کر دیا جاتا ہے. خون کا قطرہ، پہلا قطرہ جو خون کا گرتا ہے، قرآن پاک میں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اس آیت کے اوپر گرتا ہے. یہ شہادت کا دن بھی ہے، ہمارے ذوالنورین کی شہادت بھی منائے. اسی لیے ہم سنی مسلمان عید غدیر کے نام سے نہیں بلکہ غدیر خون کے نام سے یاد کرتے ہیں. میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار ہم سب کو عثمان ذوالنورین کی شہادت کی یاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر ہم سب کو اہل بیت سے سچی پکی محبت